تو حضرت بہلول دانا اسی دریا کے کنارے بیٹھ کر کے مٹی کے گھر بنا رہے ہیں۔ بادشاہ کا گزر ہوا، ہارون رشید بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ حضرت بہلول دانا وہاں بیٹھ کر کے مٹی کے گھر بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بہلول دانا مٹی کے گھر بنا رہے ہیں تو بادشاہ ہارون رشید نے پوچھا کہ اے بہلول دانا کیا کر رہے ہو، کیا بنا رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا نے کہا کہ اے ہارون رشید بادشاہ، میں مٹی کے گھر جو بنا رہا ہوں یہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں، یعنی جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا ہارون رشید نے یہ تو دیوانہ ہے، اس کے جی میں جو آتا ہے یہ کہہ دیتا ہے، اس کے جی میں جو آتا ہے یہ کہہ گزرتا ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ کہہ کر کے وہ وہاں سے گزر کر کے چلے گئے۔ اللہ اکبر، اب اسی راستے سے ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ کا گزر ہوا۔ میرے پیارے مسلمانوں، دیکھو اللہ تعالیٰ کا جو مقرب بندہ ہوتا ہے لوگ اسے پاگل اور دیوانہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایسے مقام پر پہنچ چکا ہوتا ہے کہ دنیا والے اسے سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مٹی کے گھر بنا رہے ہیں۔ ملکہ زبیدہ ہارون رشید کی بیوی کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ بہلول دانا دریا کے کنارے بیٹھ کر کے مٹی کے گھر بنا رہے ہیں۔ تو ملکہ زبیدہ کے ساتھ میں، ملکہ زبیدہ کے نوکر، ملکہ زبیدہ کے خادم ساتھ میں تھے اور ایک فوج جا رہی ہے۔ ملکہ زبیدہ نے پوچھا کہ اے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا نے اسی معمول پر کہا کہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں، میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو ملکہ زبیدہ کے خادموں نے کہا کہ چلیے یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو ایسے ہی کرتا رہتا ہے، اس سے بات مت کیجئے، اس کی باتوں میں مت لگیے، چلیے آپ آگے بڑھیے۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا ٹھہر جاؤ، ہمیں بات کرنی ہے۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا نے کہا ملکہ زبیدہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ اے بہلول دانا کیا بیچتے ہو، یہ محل بیچتے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا نے کہا ہاں ملکہ زبیدہ، میں یہ محل بیچ رہا ہوں، اگر تمہیں خریدنا ہو تو بتاؤ۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا ہاں مجھے خریدنا ہے، ایک محل کی قیمت بتاؤ کتنی ہے، ایک محل کی کتنی رقم لوگے، کتنی قیمت لوگے؟ تو بہلول دانا نے کہا کہ ملکہ زبیدہ ایک گھر کی قیمت 10 درہم ہے۔ ملکہ زبیدہ نے اپنے ایک غلام کو حکم دیا، کہا کہ قیمت ادا کر دی جائے۔ قیمت ادا کر دی گئی۔ حضرت بہلول دانا نے ایک مٹی کے گھر پر لکیر کھینچ دی اور لکیر کھینچنے کے بعد میں کہہ دیا کہ یہ گھر ملکہ زبیدہ کا ہے۔ خرید و فروخت ہو گئی، ملکہ زبیدہ وہاں سے گزر گئی۔ اللہ اکبر، اپنے محل میں پہنچی، رات ہوئی۔ جیسے ہی رات ہو گئی تو ملکہ زبیدہ کے شوہر بادشاہ حضرت ہارون رشید نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، جنت میں ایک سے ایک حسین، ایک سے ایک خوبصورت محلات ہیں، اور ایک محل پر نظر پڑی تو کیا دیکھا؟ ایک بڑا خوبصورت محل ہے، بڑا حسین محل ہے، ایسا محل آج سے پہلے نہیں دیکھا، بڑا خوبصورت محل ہے، اور اس محل کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ محل ملکہ زبیدہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بادشاہ ہارون رشید نے دیکھا تو خوش ہو گئے، خواب دیکھ رہے ہیں، خوش ہو گئے، یہ گھر تو ہمارا ہی گھر ہے، کیونکہ ملکہ زبیدہ میری ہی بیوی کا نام ہے، میری ہی بیوی ہے۔ ہارون رشید کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، جیسے ہی میں خوش ہوا میں نے اسی محل کے دروازے پر قدم رکھا تو مجھے روک دیا گیا۔ میں نے پوچھا کیوں روک دیا گیا؟ یہ محل تو ہمارا ہے، میری بیوی تو ہے ملکہ زبیدہ، یہ محل جب ان کا ہے اور وہ میری ہے تو یہ محل بھی میرا ہوا، مجھے اس میں جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو آواز آتی ہے اے ہارون رشید
وہ دنیا ہے، یہ آخرت ہے۔ دنیا کا معاملہ اور ہے، آخرت کا معاملہ اور ہے۔ یہاں پر یہ نہیں چلے گا کہ وہ میری ہے تو محل میرا ہو گیا، یہاں تو اعمال کا حساب ہوگا، جس کا جیسا عمل ہوگا اس کو ویسے ہی یہاں اجر دیا جائے گا۔ میرے پیارے مسلمانوں، بادشاہ ہارون رشید نے یہ خواب دیکھا تو فوراً آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی تو فوراً گئے اپنی بیوی ملکہ زبیدہ کے پاس میں، کہا کہ میری شریک حیات اے ملکہ زبیدہ، میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے، جنت سجی ہوئی ہے، جنت میں بہت سارے محلات تھے، ایک محل پر نظر پڑی تو اس پر تمہارا نام لکھا ہوا تھا، یہ محل ملکہ زبیدہ کا ہے۔ جب میں نے اس میں داخل ہونا چاہا تو مجھے روک دیا گیا۔ اے میری شریک حیات بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے، میری شریک حیات بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے۔ تو ملکہ زبیدہ کہتی ہے میرے سرتاج، میرے شوہر نامدار، وجہ تو کچھ نہیں ہے، بس میں اپنے لوگوں کے ساتھ میں وہاں سے گزر کر کے جا رہی تھی، دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک دیوانہ جسے لوگ کہتے ہیں بہلول دانا، وہ مٹی کے گھر بنا رہے تھے، میں نے ان سے ایک گھر خریدا ہے۔ انہوں نے اس گھر پر لکیر کھینچ دی اور یہ کہا تھا یہ گھر آج سے ملکہ زبیدہ کا ہے، بس وہی گھر میں نے خریدا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے میرا جنت میں محل عطا کر دیا ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا واقعی میں بیوی، میں بھی سمجھ گیا کہ وہ دیوانہ واقعی میں اللہ کا مقرب بندہ ہے، واقعی میں جب تم نے گھر خریدا ہے تو اللہ نے تمہیں جنت میں گھر عطا کر دیا ہے۔ اب ہارون رشید نے اپنی فوج کو ساتھ میں لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنے غلاموں کو ساتھ لیا، پہنچ گئے، دیکھا کہ بہلول دانا پھر بیٹھے ہوئے اسی معمول پر گھر بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید نے اپنی فوج کو وہیں پر روکا اور روکنے کے بعد میں کہا بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا مسکرائے۔ پہلے تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ تو وہاں تک دیکھ لیتا ہے جہاں انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور دیوانے کو دیوانہ نہ کہیے، دیوانہ بڑی سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ اللہ کا جو مقرب بندہ ہوتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ حضرت بہلول دانا مسکرائے، کہا کہ ہارون رشید پھر آ گئے، اب کیا معاملہ ہے بتاؤ۔ تو حضرت بہلول دانا تو اپنے معمول پر گھر بنا رہے تھے۔ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا نے کہا کہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ حضرت ہارون رشید نے کہا کہ بیچتے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا کہتے ہیں ہاں میں بیچتا ہوں۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے، بتاؤ ایک گھر کی قیمت کیا ہے، بتاؤ ایک گھر کی قیمت کیا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا نے کہا کہ اے ہارون رشید، ایک گھر کی قیمت آپ کو اپنی آدھی حکومت دینی ہوگی، اگر ایک گھر خریدنا ہے تو آدھی سلطنت دینی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہارون رشید نے دیکھا، ہارون رشید نے سنا تو حیران ہو گئے، کہا کہ بہلول دانا بات سمجھ میں نہیں آتی، کل جب تم نے گھر بیچا تھا تو 10 درہم کا بیچا تھا، آج آدھی سلطنت مانگ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو دیکھو جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ حضرت بہلول دانا نے کہا کہ اے ہارون رشید، کل جب خریدا تھا تو گھر دیکھا نہیں تھا جنت میں، آج خرید رہے ہو تو جنت میں خواب میں محل دیکھ کر آئے ہو۔ کل بن دیکھے خریدا تھا، آج محل دیکھ کر آئے ہو تو قیمت بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والے واقعی میں اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اور اللہ نے انہیں اتنی طاقت اور پاور عطا فرمائی ہے کہ وہ کہیں جاتے نہیں ہیں، بلکہ لوگ ان کے پاس میں خود آتے ہیں اور اپنی حاجتیں پوری کراتے ہیں۔
میرے پیارے مسلمانوں دیکھو واقعی میں جو اللہ والا ہوتا ہے اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وقت کا بادشاہ بھی اس کے قدموں میں آتا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے ہو جاؤ، ہر چیز ہماری ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا جو ہو گیا ہر چیز اس کی ہو گئی، اور جو اللہ کا نہیں ہوا اس کی کوئی چیز نہیں۔ تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے پھر ہر چیز اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اس لیے تو اللہ والے گزرنے کو گزر گئے، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے، اور آج بھی دنیا میں ان کے دیوانے نظر آتے ہیں، موجود ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا دنیا سے جانے کو چلا جاتا ہے، لیکن اس کا نام مٹتا نہیں ہے، بلکہ اس کا نام زندہ رہتا ہے، کہ اللہ اس کے نام کو اتنا بلند کر دیتا ہے، اس کا نام قیامت تک زندہ رہتا ہے۔